موضوع الدرس في أحوال الأمم الماضية سورة الفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي يعني يقطعون الصخر بالوادي. اور ثمود وہ قوم ہے جو پتھروں کو کاٹتے تھے وادی میں گھر بناتے تھے. قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها پتھروں کو توڑ کے اور پتھروں میں سوراخ کر کے وہ اپنے لیے گھر بنا لیتے تھے. وقد قال مجاہد وقتادہ والضحاک بن زید منه يقال مجتابی النمار اذا خرقوها واجناب الصوب اذا فتحوا منه الجيب. اذن اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مجتابی النمار کا معنی ہے کہ جب اس کو پھاڑ دیں، اور جناب صوب کا معنی ہوتا ہے کہ جب کپڑے کو کھولا جائے جیسے کہ جیب کو، اسی لیے ہم جیب کہتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے. وقال اللہ تبارک و تعالی وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین وانشر من جریء بیات وهنا قول الشاعر على كل شيء ما خذ الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد هم ضربوا في كل سماء سعدة بأيد شداد عيدات الواعدي. اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے کہ اس شاعر نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے قبیلے شنیف اور مارد کے فنا ہوئے ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو پتھروں کے اندر مار کے اپنے لیے جگہ بناتے تھے بڑی طاقت والے ہاتھوں کے ساتھ. وقال ابن عباس كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. ابن اسحاق مفسر اپنی تفسیر تاریخ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے اصل یہ بھی عربی تھے. یاد رکھیں کہ عرب تین قسم کے ہوتے ہیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، عرب بادیہ. یہ وہ عرب بادیہ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں. وقد ذکرنا کی صداد مستقصات فی سورۃ الاعراف باغدان عیادت ہی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قوم عاد کے بارے میں سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے بڑا مفصل بیان کر دیا ہے، اب اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وقوله تبارک وتعالی وفرعون ذی الاوتاد. قال له في بعض الاوتاد الجنود الذين يشدون له امره ويقال كان فرعون يؤتد ايديهم وارجلهم في اوتاد من حديد يعلقهم بها. اللہ نے فرمایا اور فرعون میخوں والا. تو آپ مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اوتاد سے مراد یہ ہے
اوتاد سے مراد اس کا لشکر ہے، میخیں نہیں، اس کا لشکر. جیسے میخوں سے کوئی چیز مضبوط ہوتی ہے تو بادشاہت بھی لشکر سے مضبوط ہوتی ہے، تو اس سے مراد اس کا لشکر ہے جو اس کی طاقت کا ذریعہ تھا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ فرعون کی یہ عادت تھی کہ جب سزا دیتا لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو میخوں کے اندر، لوہے کی میخوں کے اندر جکڑ کے ان کو لٹکا دیا کرتا تھا. وقد قال مجاہد کان یؤتد الناس بالاوتاد، مجاہد بھی یہی ترجمہ فرماتے ہیں کہ اوتاد کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نعوذ باللہ میخیں لگا کے لٹکا دیتا تھا دیواروں کے ساتھ. وقد قال سعید بن جبیر بن حسن الصدی قال صدی کان يربط الرجل كل قائم من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة يصدقه. حضرت صدی فرماتے ہیں کہ اس ظالم کی عادت تھی کہ انسان کے ہاتھوں پاؤں ہر جوڑ میں میخیں لگا دیتا تھا، پھر اس کے اوپر بہت بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے وہ کچلا جاتا تھا. وقال قتادہ بلغنا انه كان له مزال وملائب يلعب له تحتها من اوتاد وحبال. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی جگہ بنی ہوئی تھی کھیل کود کی، اس کے نیچے جو ہیں یہ رسیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور میخوں کے ساتھ کھیلتے تھے. وقال ثابت البنانی نبی رافع قیل لفرعون ذل الاوتاد لانه ضرب لامراته 4 اوتاد ثم جعل على ظهرها روحا عظيمة حتى ماتت. اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ فرعون ذل اوتاد سے معنی یہ ہے کہ وہ میخیں گاڑ دیتا تھا کہ جیسے اس نے اپنی بیوی کو، کہ فرعون کی بیوی جو ہے الحمدللہ وہ ایمان لے آئی. اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی مثال بیان کی ہے کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. یہ اللہ کی شان ہے، اس کا نظام ہے، وہ قادر ہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کر. کہ انبیاء کے گھر میں تو بیوی کافرہ ہو. لوط علیہ السلام نبی ہیں لیکن بیوی کافر ہے. نوح علیہ السلام نبی ہیں لیکن بیوی کافر ہے. اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ. اور فرعون جیسا ظالم بد کردار اور حد سے نکلنے والا اتنا بڑا سرکش کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، باقی تو چھوٹے چھوٹے رب ہیں، سب سے بڑا رب تمہارا میں. اور اس کے گھر میں اللہ کی شان دیکھیں گے، اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہو، ایمان والی. کہتے ہیں کہ جب ان کا ایمان کا راز جو تھا نا وہ کھل گیا، فرعون کو خبر دے دی گئی کہ بھی تمہاری بیوی جو ہے وہ ایمان لا چکی. تو اس ظالم نے آگے جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے لیا. انہوں نے کہا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے. اس میں فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اب دیکھیں وہ ملکہ ہے لیکن کتنا بڑا امتحان ہے. ہم لوگوں کو تو اسلام کے لیے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگانا. کتنا بڑا امتحان ہے کہ اتنے بڑے مہذب ملک کی، مصر جیسے مہذب ملک کی ملکہ ہو اور پھر ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے اندر میخیں گاڑ دی جائیں. اس کے بعد فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھو اب بھی تم اگر مجھے رب مان لو تو میں تمہاری سزا بھی معاف کر دوں گا اور تم اسی طرح ملکہ رہو گی اور اس کا ہم علاج کرا دیں گے. اس نے کہا کہ فرعون بالکل نہیں. یہ ہے ایمان کہ آدمی جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا نا میرے مدنی سرکار نے
آپ نے فرمایا تم توحید پہ جم جاؤ. ان قتلتا حرقتا، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی توحید کو نہ چھوڑو. اور اسی اثنا میں دیکھیں کہ فرعون کی بیوی جب اتنے بڑے تکلیف میں ابتلا ہے، اس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا. اسی لیے قرآن میں بھی ہے کہ جب آدمی تکلیف میں ہو، مضطر ہو، جب وہ دعا مانگتا ہے نا تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دعا دل سے نکلتی ہے. آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا، پھر جب وہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ، تو وہ دل سے نکلتا ہے. ایسے تو ایک رسمی بات ہے نا، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ تو رسمی بات ہے. لیکن جب چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آہ دل سے نکلتی ہے. اسی طرح اللہ کا نام بھی دل سے نکلتا ہے. اور اللہ نے اس کی دعا بھی قرآن میں نقل فرمائی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کیسی جامع دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے غریب گھر بنا دے. رب ابن لی، کیونکہ پہلے سے بنا ہوا تو نہیں ہے نا. ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں گھر ہو اور تیرے قریب ہو. جیسے اللہ نے ایمان والوں کی شان لکھی ہے کہ فی مقعد صدق، وہ صدق کے چوکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اپنے اللہ کے پاس. اور دوسرا یہ کہ نجنی من فرعون، اس کے ان عمل سے اور فرعون سے بھی مجھے بچا. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور قوم فرعون جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرما. اللہ نے دعا سن لی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جبریل، میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور اس کی پکار میں بھی عرش پہ سن لی ہے. ایسا کریں کہ جنت کے اور اس کے درمیان میں پردے ہٹا دیں، تمام حجابات ہٹا دیے گئے، اور بی بی کو دکھلا دیا گیا کہ یہ تیرا جنت میں گھر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ دعا یہ تھی نا کہ رب ابن لی عندک، تیرے قریب. اور اللہ کے قریب سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بڑا گھر جو ہے وہ تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. کیونکہ وہ مقام وسیلہ جو ہے، وسیلہ جگہ کا نام ہے، یہ نہیں کہ تم وسیلے پکڑتے ہو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ. میرا اللہ، میرے مدنی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما. یہ نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں. وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یاد رکھیں کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ مقام محمود جو ہے، وہ تو جنت میں میرے مدنی مصطفیٰ کا ہے. تو اس سے زیادہ قریب اللہ کے گھر کس کا بن سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے فرعون کی بیوی کی دعا قبول کر لی ہے، اب جنت میں تیرا نکاح اس سے کر دیں گے تاکہ تیرے گھر میں آ جائے.
دعا منظور ہو گئی اور قیامت میں وہ حضور محمد مصطفیٰ کی بیوی بنے. اور جب حضور کی بیوی ہوگی تو لا شک کا بھی ذالک پھر حضور کے گھر میں ہی ہوگی نا. بیوی تو گھر میں ہی ہوتی ہے. اور سب سے اونچا گھر کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ. اسی لیے ہے تو ایک تاریخی واقعہ، اور تاریخی واقعے جو ہے نا ان کا اعتبار تو نہیں ہوتا. کیوں؟ تاریخ میں سب رتب یابس ہر چیز ہوتی ہے، اور سب لکڑیاں کٹھی کر لیتے ہیں. پھر جس کو جو لکڑی کام کی لگے وہ اٹھا لے، باقی پھینک دے. تاریخ والوں کا کام یہ ہوتا ہے. انہوں نے تمام لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو باہر والا کوئی بندہ نہیں ملا. اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ ہر بات کو سمجھا کریں. تاریخی واقعہ ہے، اللہ اعلم بصیتہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مکالمہ ہوا ماں بہن بیٹی کا. بڑی پیار تھا، بڑا محبت تھی. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری تو ہر وقت نظر سیدہ عائشہ فاطمہ پہ ہوتی تھی کہ واللہ، کہتی ہے مجھے خدا کی قسم ہے میں نے بی بی فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں دیکھی کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہنسنا سب کچھ جو تھا بالکل تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے نہ ہو، بضعۃ منی، حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے بات چل پڑی تو بی بی فاطمہ زہرا نے بھی یعنی خوشی کے ایک ماحول میں انہوں نے کہا اما عائشہ تمہاری مقام بالکل ٹھیک ہے، تم شریعت کے قوانین کے مطابق میری ماں ہو کہ ازواجہ امہاتہ، لیکن میری شان تم سے زیادہ ہے. بی بی عائشہ بڑی عالمہ، بڑی ذکیہ، بڑی فہیمہ تھی. انہوں نے فرمایا اچھا بیٹی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو نا. عائشہ بنت ابی بکر، اور میں تو بنت محمد مصطفیٰ ہوں، تو میری شان زیادہ ہے. میں نبی کی بیٹی ہوں، تم خلیفہ کی بیٹی ہو. تو بی بی عائشہ مسکرائی. انہوں نے کہا فاطمہ تم نے دنیا پہ نظر ڈالی ہے لیکن آخرت پہ تو نظر نہیں ڈالی. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت میں نظر ڈالو گے جب قیامت میں جنت میں جائیں گے. تم علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے گھر جاؤ گی، میں محمد کے گھر جاؤں گی. اب بتاؤ شان کس کا زیادہ ہے؟ تو اس لیے اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. تو اس لیے کہتے ہیں فرعون ذی الاوتاد. اللہ معاف فرمائے. یاد رکھیں کہ دولت اور قوت اور حکومت یہ جب مل جائیں نا تو پھر اس کے بگڑنے کا 100% امکان ہوتا ہے، اللہ جن کی اللہ حفاظت کرے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ اکٹھی ہو جائے نا جی پھر آدمی فرعون بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں آپ کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے فرعون موجود ہیں جن کے سامنے کوئی غریب کھڑے ہو کے بات ہی نہیں کر سکتا. سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں مزدوری تو دے دو. جس کا چاہیں، جس کے گھر کی عزت برباد کرنا چاہیں، لڑکی اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، ماں باپ فریاد ہی نہیں کر سکتے. دروازہ بند کر کے روئیں، کسی کو رونے کا بھی پتہ نہ لگے. یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں. ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں، ہر دور میں نمرود ہوتے ہیں، ہر دور میں شداد ہوتے ہیں، لیکن وہ انجام کو بھول جاتے ہیں کہ پھر فرعون کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، نمرود کا کیا ہوا اور قارون کا کیا ہوا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے
کیونکہ فرعون کے پاس ملک بھی تھا، حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، نعوذ باللہ رب بن بیٹھا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو انہو ضرب لامرأتہ اربعۃ اوتاد، 4 میخیں 2 پاؤں اور 2 ہاتھوں میں، اور پھر ایک پتھر کی چکی جو ہے اوپر رکھ دی، اسی میں تڑپتے تڑپتے وہ فوت ہو گئی۔ وقوله تبارک و تعالی الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد اے تمردوا وعاثوا فی الارض بالافساد والاذیۃ للناس۔ یہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور جیسے لوگ جو تھے جنہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی، سرکش بن گئے، اور زمین، اللہ کی زمین کو امن کے بجائے فساد سے بھر دیا اور لوگوں کو ایذا پہنچاتے، تکلیفیں دیتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ اے انزل علیہم رجزا من السماء، آسمان سے ان کے لیے عذاب اتارا۔ وَأَحَلَّ بِهِمْ عُقُوبَةً لَا يَرْدُهَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے ان پہ ایسا عذاب ڈالا کہ جو کسی قوم مجرمین پہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ نہ بھولنا، میں ہر وقت تجھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے بگڑو گے تو پھر میں تمہیں مٹا ڈالوں گا، تکبر کرو گے تو میں تمہیں توڑ ڈالوں۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جیسے شکاری ایک جگہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ شکار گزرے اور فوراً میں اس کو، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے بندوں پر ایسے نظر رکھے بیٹھے ہیں، جب وہ بگڑتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ قال ابن عباس یسمع ویرا، یعنی وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یرسل خلقہ فیما یعملون، ان کے ہر عمل پہ میرے اللہ کی نگاہ ہے۔ ویجازی کلا بسعیہ فی الدنیا والاخرى، اور ہر بندے کو اللہ جزا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وسیعرض الخلائق كلهم علیہ ویحکم فیہم بعدلہ ويقابل كل بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور، اور ساری مخلوق قیامت میں اللہ تعالی کے درگاہ میں پیش ہوگی۔ فَيَحْكُمُ بِعَدْلِهِ، اللہ اپنے عدل سے ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے، اور ہر بندہ جس سزا کا مستحق ہے اس کو وہی سزا دیں گے۔ وَهُوَ الْمُنَزَّهُ عَنِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ، اللہ تعالی ظلم سے اور ناانصافی سے پاک ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو قیامت میں وہ سزا جس سزا کا مستحق ہوگا اسی کو وہ سزا بھی دے گی۔ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمَ هُنَا حَدِيثًا غَرِيبًا جِدًّا وَفِي إِسْنَادِهِ نَظْرٌ وَفِي سِيَّتِهِ، اب مفسر فرماتے ہیں ابن حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے اس کی متن میں بھی شک ہے اور سند میں بھی، سیرت میں بھی شک ہے۔ وقال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن الحواري قال حدثنا يونس الحزاء عن ابي حمزه البيساني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ان المؤمن لدى الحق اسير یا معاذ ان المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره یا معاذ ان المؤمن قيده القرآن من كثير من شهواته وهو ان يهلك فيها وبإذن الله عز وجل، فالقرآن دليله والخوف محجته والشوق مطیته والصلاة كهفه والصوم جنته والصدقة فقاقه والصدق أميره والحياء وزيره وربه عز وجل من براء ذلك كله بالمرصاد۔ اس روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یا معاذ، مومن جو ہے گویا اللہ کے حکم کا قیدی ہے، اور مومن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ تو اس دن مطمئن ہوگا جب پل صراط سے گزر جائے گا
اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یا معاذ معاذ ان المؤمن قیدہ القرآن، مومن کو اللہ کے قرآن نے کثیر شہبات سے باندھ رکھا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ اللہ کے قرآن کی وجہ سے وہ رکا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ منکرات ہیں، یہ شہوات ہیں، تو قرآن اس کو راستہ دکھانے والا ہے، اور مومن کے لیے خوف اس کی سواری ہے، اسی طرح شوق اس کی سواری ہے، اور نماز اس کے لیے حفاظت کی جگہ ہے، اور روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ جو ہے اس کو چھڑانے والا ہے، اور سچ جو ہے اس کا امیر ہے، اور حیا جو ہے اس کی وزیر ہے، اور ان سب کے باوجود وہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غریباً جداً۔ قال ابن ابی آدمی حضرت ابو حمزہ مجہولان، یہ دونوں مجہول ہیں۔ ابو حمزہ معاذ مرسل، ابو حمزہ کا معاذ سے نقل کرنا یہ بھی روایت مرسل ہے۔ ولو کان ابی حمزہ کان حسن لو کان من کلام ہی، ہاں ہو سکتا ہے کہ حمزہ کا کلام ہو۔ ثم قال ابی آدم ابی قالت رسول صالح قالت وزیر سمن صفوان بن ابن عیفان ابن عبد الکلائی انه سمعه وهو يعظ الناس يقول ان لجهنم 7 قناطر قال والصراط عليهن قال ويحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول كفوهم إنهم مسؤولون۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عبد الکلائی نے سنا کہ وہ واعظ فرما رہے تھے کہ جہنم جو ہے گویا اس کے 7 درجات ہیں، 7 پل ہیں، اور فرماتی ہیں کہ اور پل صراط جو ہے ان سب کے اوپر ہے، اور وہاں پر اللہ کی مخلوق کو روکا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ فَيُحَاسَبُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا، عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے تھے تو نماز کے حقوق اور ارکان اور شرائط کی رعایت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ قال وَيَهْلِكُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ، جن کے مقدر میں ہلاکت ہے، بے نمازی ہلاک ہو جائیں گے۔ وَيَنْجُو مَن نَجَا، اور نمازی نجات پا جائیں گے۔ فَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَةَ الثَّانِيَةَ الثَّالِثَةَ ثَانِيَةَ حُسِبُوا الْأَمَانَةَ كَيْفَ أَدُّوهَا وَكَيْفَ خَانُوهَا، جب دوسری پل پہ پہنچیں گے تو سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو امانت رکھی گئی تم نے کیسے ادا کی، امانت پوری کی یا خیانت کی۔ اور اس کے بعد جب وہ تیسرے پل پہ پہنچیں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا، سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها ويهلك من هلك وينجو من نجا۔ تیسری چوکی پہ آگے ان سے سوال ہوگا کہ تم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا تم نے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑا یا توڑا۔ پھر جس کے مقدر میں ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جس کے مقدر میں نجات ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں والرحم یومئذ متدلیۃ للہوا فی جہنم تقول، اور رحم فریاد کر رہی ہوگی کہ اللہم من وصلنی فصلہ، جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑ لیں، ومن قطعنی فقطعہ، اور جس نے مجھے توڑا ہے آپ بھی اس کو رحمت سے توڑ دیں۔ تو صلہ رحمی یعنی والدین، اقاربا، رشتہ دار، بھائی بہن، ان سب کے ساتھ مواسات، ہمدردی لازم ہے۔ اگر آدمی صلہ رحمی کا خیال نہ کرے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ قال وهي الذي يقول الله عز وجل ان ربك لبالمرصاد هكذا اوضاحت الاسلام يذكر تمامه، انہوں نے یہ نقل کیا ہے لیکن مفصل نقل نہیں فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللهم ثبتنا على الايمان وارزقنا حسن الختام۔ کہتے جی کہ جب عید قربانی کا موقع آتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں؟ بالکل جائز۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حضور کے نام پہ قربانی فرماتے ہیں، اس لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بالکل کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے والدین جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پر بھی قربانی کا جانور رکھ دے، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، پہلے عمرے کے بعد میں نے سر پہ استرا پھروا دیا، پھر میں نے دوسرا عمرہ کیا تو سر پہ استرا نہیں پھروایا، تو اب یاد رکھیں سب سے پہلے تو استرا پھروائیں نا، کیونکہ جب تک استرا نہ پھرواؤ تم احرام میں ہو۔ چادریں کھول دینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا، احرام سے تب نکلتا ہے جب وہ حلق کرائے گا یا قصر کرائے گا۔ تو سب سے پہلے تو بال نہ بھی ہوں استرا پھرواؤ، اور اس کے بعد ایک بکری بطور دم یہاں مکے میں دینی ہے، اپنے ملک میں نہیں دے سکتے۔ غلطی یہاں کی ہے اور جرمانہ اپنے ملک میں بھرو گے، یہاں غلطی ہوتی ہے سزا بھی وہی ملتی ہے۔ تو لہذا ایک بکری جو ہے حدود حرم میں مکہ مکرمہ میں لے کے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے جو لوگ ہم آئے ہیں پاکستان سے ان کے لیے یہاں سے احرام باندھنا درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر درست ہے تو پھر ہمیں لاہور سے کیوں احرام بندھوایا جاتا ہے؟ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ نے پتہ نہیں عقل دی نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بھائی جو آدمی باہر کے ملکوں سے آئیں گے ان کے لیے حضور نے میقات مقرر کر دی ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے وہ مکے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آ نہیں سکتے احرام نہیں باندھو گے تو کیسے آؤ گے؟ مسئلے کو سمجھا کریں۔ مثلا مدینہ منورہ میقات، پاکستان اور ہندوستان والوں کے لیے میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ اب ہوائی جہاز میں چونکہ پتہ نہیں لگتا اور تمہارے ایئر لائن والے بتاتے نہیں ہیں، سعودی عرب کی ایئر لائن تو بتاتی ہے باقاعدہ ابھی 15-20 منٹ کے بعد میقات آنے والا ہے، جن نے احرام باندھنا ہے جلدی سے تیار ہو جائیں۔ لیکن باقی ایئر لائن جو ہے ماشاءاللہ وہ تو مسلمانوں کی ہے نا جی، وہ کیوں بتائیں؟ تو اس لیے علماء نے فیصلہ کر دیا کہ بھی میقات ممکن ہے ہوائی جہاز گزر جائے اور بتائیں نہ اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے، تم تو پھر میقات گزر جاؤ گے، لہذا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لو تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے۔ لہذا لاہور والے لاہور سے باندھیں گے، سیالکوٹ والے سیالکوٹ سے باندھیں گے، کراچی والے کراچی سے باندھیں گے، ڈھاکے والے ڈھاکے سے باندھیں گے، جہاں سے آئیں گے وہی ایئرپورٹ۔ اب مطمئن ہو گئے بھی اب میں میقات سے احرام کے ساتھ ہی گزروں گا۔ مسجد عائشہ کا مسئلہ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا، وہ تو یہ ہے کہ ہم آ گئے میقات سے، احرام عمرہ کر لیں، اب مکے میں رہتے ہوئے اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ مسجد عائشہ جائیں یا جانا جائیں؟ تو مسئلے کو سمجھا کرو۔ یہ تو مانا نہیں کہ جب یہاں سے ہو سکتا ہے تو وہاں سے حضرت کو احرام بندھوا دیا اور سوٹ کھلوا دیا۔ آپ کا تو فیشن بگڑ گیا نا کہ احرام میں بیچارہ آئے گا غریب 2 چادریں پہن کے، جب قبرستان میں جاؤ گے تو سوٹ کے ساتھ جاؤ گے، جب والدہ کے بطن سے آپ پیدا ہوئے تھے تو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس گھڑی کو یاد دلانے کے لیے احرام ہے کہ ابھی سے قبر کی تیاری کر لے، پتہ نہیں یہ 2 چادریں بھی ملتی ہیں کہ نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے 2 کپڑے باندھنے کی؟ اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی خبردار، اب تم میرے گھر کی طرف آ رہے، اب اپنی اکڑ فکڑ اور کپڑے اور لباس اور ٹوپیاں اور جوتے سب اتار دو، 2 چادریں پہن کے کفن باندھ کے میرے دروازے پہ آؤ اور لبیک کہتے ہوئے آؤ کہ یا اللہ میں مجرم حاضر ہوں تیری دربار میں۔ پھر آگے میرے گھر کا طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھو، پھر ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کرو،
پھر صفا مروا دوڑو، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ سات آسمانوں میں، نہ سات زمینوں میں، نہ سات جگہ، جو نظر آیا تو صرف تیری ذات نظر آئی ہے، اس لیے تجھ سے دعا مانگیں گے یا رب البیت العتیق آتک رقابنا۔ اب ہم مکے میں آ گئے تو اب اگر عمرہ کرنا چاہیں کیا کریں؟ بھی حد حرم سے باہر چلے جائیں، کیونکہ قریب مسجد عائشہ ہے، ورنہ آپ جیرانہ چلے جائیں، ورنہ آپ جدے چلے جائیں، ورنہ آپ بہرہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، حد حرم کے باہر سے جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ مسائل کو سمجھا کرو، اگلے مسئلے خود نہ بنا دیے کرو کہ جی جب یہاں سے ہو سکتا ہے تو ہمیں لاہور سے مولویوں نے کیوں احرام بندوا دیا ہے؟ نہ باندھو جناب، نہ بھی تشریف لے آؤ تو کعبہ اداس نہیں ہے آپ کے لیے۔ عطر لگا کہ اگر کسی میت کو فوت ہو گیا ہے، اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں نہیں لگا سکتے؟ عطر لگانا تو سنت ہے، وہ تو میت کو لگانا بھی سنت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میت بھی عطر نہیں ڈالتے۔ کہتے ہیں جی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور گزارش یہ ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں، پوری امت محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے۔ صرف ایک فرقہ ضالہ باطلہ فرقہ ہے کرامیہ جو حیات انبیاء کا منکر ہے، اور یہ تو مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عند القصیب الاحمر، جب میں معراج کی رات جا رہا تھا مسجد اقصی کی طرف تو راستے میں ایک سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا تھا اور اس کے ساتھ قبر تھی۔ میں نے دیکھا کہ اخی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں اور حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو ان بحثوں میں تم کیوں پڑے ہوئے؟ اور میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ جب شہید کی حیات جو ہے قرآن سے ثابت ہے تو شہید تو نبی کے تیسرے درجے کا آدمی ہے، اور شہید تو شہید نہیں ہو سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ تو تھرڈ کلاس والے کو اللہ نے رعایت دی ہے، فرسٹ کلاس والے تکلیف میں ہیں۔ اچھا انتظام ہے، اچھا عقل ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ، اس کے بعد پھر عالم آخرت، اور ہر عالم کی حیات جو ہے اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے۔ بعض کو ہم سمجھ سکتے ہیں، بعض کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکو گے۔ یہ تو پوری امت کا عقیدہ ہے، انبیاء کی حیات کا تو کوئی منکر نہیں۔ کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، عمرے کے لیے میں نے احرام باندھ لیا، مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، تو میرے احرام پر خون کا دھبا لگ گیا جو میں نے دھو لیا اور عمرہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر احرام پلید ہو جائے دھو ڈالو۔ جی میرے گاؤں میں ویران ہوتا ہے، میں اگر ان کو منع کروں گا تو مجھے گاؤں سے نکال دیں گے، تو حضور پاک کو بھی تو مکے سے جانا پڑا تھا، کیا یہ سنت پہ عمل کر لینا۔ حضور مکے سے کیوں گئے؟ توحید کے لیے گئے نا، مطلب زمین کا جھگڑا تھا مکے والوں سے، کیوں ہجرت کی؟ سبق دیا کہ اگر کسی جگہ شرک و بدعت ہے چھوڑ دو اس جگہ کو۔ بھائی مجھے گزارش یہ ہے کہ میری تمنا ہے کہ ہر اسلام کے ملک میں خلافت راشدہ کا نظام ہو، میری تمنا ہے۔ باقی میں کسی مولوی صاحب کو تو نہیں کہہ سکتا، نہ مولوی صاحب میری کوئی سنتا ہے، نہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے، تمنا ہے، اللہ پوری کر دے۔
کہ جتنے اسلام کے ملک ہیں ان میں قانون بھی اسلام کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ مسلمانوں کے ملک تو ہوں گے، اسلام کے ملک نہیں ہوں گے۔ اسلام کا ملک صرف یہ سعودی عرب ہے جس میں قرآن کا نظام ہے، سنت کا نظام ہے، باقاعدہ عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، حدیث و قرآن میں فقہ میں فیصلے ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اسی طرح افتاء ہے، ہر ادارہ اپنا اپنا دین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ان کی مجلس شورا ہے، وہی نظام شورا، وہی نظام جو خلافت راشدہ کا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جو مجلس شورا ہے نا، مثلا اس میں اگر 150 آدمی ہے نا، تو اس میں کم از کم 60-70 جو ہیں وہ پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ ڈگری والے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے، جاہل ہوتے ہیں، اگر ڈگری ہو تو وہ بھی جیلی ہوتی ہے۔ اس شورا کا کیا مطلب یار؟ نہیں، ایمان سے کہیں، اگر تمہارا ناک خراب ہو جائے تو کیا خیال ہے، درخان یا لوہار کے پاس جاؤ گے، مجھے تکلیف ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دو، ہتھوڑا مار کے ٹھیک کر دے گا، یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ؟ تو اگر قانون کی رائے لینی ہے تو پہلے وہ رائے دینے والا قانون کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب یہ ہے کہ جو تمہارے ہاں سب سے بڑا بیمار ہو وہ ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے، اور جو سگریٹ ڈبی پہ مقدمے لڑتا رہا ہو وہ لا منسٹر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ حدیث ہے میرے مدنی کی، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کو سونپو گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو نا، میں ایک طالب العلم ہوں، تم مجھے کہو کہ حضرت میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کر دو، تو میں کیسے ٹھیک کروں؟ کوئی کمال ہے جی، لوگوں کو روز تقریریں کرتے ہو، گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتے ہو؟ گاڑی مکینک ٹھیک کرے گا، سبق استاد پڑھائے گا، قانون کا فیصلہ لا کا ماہر کرے گا، دین کا فیصلہ علماء کریں گے، ہم اطاعت کریں گے اولی الامر کی، اگر وہ حاکم ہیں تب بھی اطاعت کریں گے، اگر دینی مسئلہ ہے تو علماء جو ہیں وہ اولی الامر ہوتے ہیں۔ باقی میرے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ملکوں میں اسلام کا نظام نافذ فرما دے، اللہ قادر ہے۔ ویسے جہاں تک ایک میری تمنا ہے اور ایک میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی اسلام چاہتا نہیں ہے، جو کوئی چاہتے ہیں نا اس کے لیے خرچ بھی کر رہے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کے لیے کتنی محنت کی ہے؟ ووٹ مانگنے کے لیے تو نکلتے ہو، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہو کبھی؟ کہ گھر گھر جاؤ کہو بھائی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ چھوڑو ان باتوں کو، ان بحثوں سے۔ جب ہم نے سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ہم سے ایسے مسئلے کیوں پوچھتے ہو جس سے تکلیف ہو اور دل دکھے؟ میرا ایک بچہ ہے 8-9 مہینے کا ہے، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، بیوی کہتی ہے کہ وقفہ کرنا چاہیے، اگر بیوی بیمار ہے کمزور ہے پھر وقفہ کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ بیوی بیمار ہے کمزور ہے، ابھی وہ دوسرے بچے کو نہیں سنبھال سکے گی، ابھی تو ایک بچے کی بھی مدت رضاعت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، ابھی تو وہ دودھ پی رہا ہے، 7-8 مہینے کا بچہ ہے، اب دوسرا حمل ہو جائے گا تو کیسے سنبھالے گی؟ اگر عذر جائز ہے تو وقفہ جائز ہے۔ کچھ آدمی انہیں اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا تو نہیں کیا، کیا ہوا؟ بس ثواب نہیں ملا اور کوئی خدا نہ خواستہ ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، ہو گیا، نہیں ہوا۔ اب جن گھروں میں روٹی بھی نہیں ہے وہ کہاں بچوں کا عقیقہ کریں گے؟
داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر تو انکار کرے تو وہ کافر ہے اور نہ رکھے تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ میں پریشان، اللہ پریشانی دور کرے، تم دعا کرو، پریشان کی دعا تو خدا سنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے لڑکے کو بیماری ہے تو ختنہ کرانا ضروری ہے، ڈاکٹر سے رائے لے لو، اگر خطرہ ہو سکتا ہے کرا دو، نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی کفر اسلام کی ہے تو ایک علامت ہے، ورنہ کوئی ایک آدمی بیمار ہے خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو خطرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میں انڈیا عمرہ کر دیں، پتہ نہیں عمرے کا طواف وداع نہیں ہوتا، کرو تو اچھی بات ہے۔ دوسرے ملکوں سے جو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو قصر پڑھو گے، امام کے پیچھے پڑھو گے تو پوری پڑھو گے۔ یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، یہاں آگے کو تبدیل ہو گیا ہے۔ مسافر قصر پڑھے گا، امام مقیم ہے تو پوری پڑھے گا۔ اگر ہم احرام کو کفن کے لیے رکھ دیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے جی کہ تفسیر جواہر القرآن ہے، بڑی اچھی تفسیر۔ یہ سب علماء جو ہے ماشاءاللہ بڑے اہل توحید ہیں جنہوں نے لکھی ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے، ورنہ تو مسائل میں اختلاف تو علماء سے بھی ہوتا ہی علماء کا ہے، جاہل کیا اختلاف کرے گا۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے اس کو یاد ہی نہیں، بال اتار دیا، کتنا بال اتار دیا، ایک آدھا بال اتار دیا تو کچھ نہیں، سارے سر کا بال اتار دیا تو دم ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے یاد نہیں ہے، دو چادریں جو باندھی ہوئی ہیں تمہیں یاد نہیں آ رہی ہیں، اب کوئی علاج ہے اس کا؟ نہ یاد کیا یاد نہیں، یعنی احرام تم نے باندھا ہوا اللہ کے بندے، احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں، سر ننگا ہوتا ہے، کیسے یاد نہیں؟ شیعہ جو آتے ہیں ان کو منع کریں، کون منع کرے؟ ان کے پاسپورٹ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، شیعہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب دلوں کو تو اللہ جانتا ہے نا۔ ہمارے جو آ جاتے ہیں مسلمان لکھوا کر اور سارا دن قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ نہ جو قبر پہ سجدہ کرے، غیر اللہ کو پکارے، یا معین الدین اجمیری مدد کن، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، وہ بھی تو کافر ہے، لیکن پاسپورٹ پہ تو مسلمان لکھا ہوا ہے نا۔ مرے ہوئے کا ختم پڑھاتے ہیں، مرے ہوئے کا تو کوئی ختم نہیں ہوتا، خود پڑھو اور دعا کرو اس کے لیے۔ یہ کرائے پر جو کراتے ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں، زوال نہیں ہوا، زوال کے بعد 2 رکعت پڑھ لو۔ نماز میں لوگ آگے گزرتے ہیں، ان کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو آدمی کے سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میری بیوی نے منت مانی تھی طواف کی بھی اور نوافل کی بھی، تو اس کو پوری کرنی چاہیے، تم کیوں کرو بھیا؟ خوشامد کرنا چاہتے ہو بیوی کی؟ جس نے منت مانی ہے بھگتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے، ورنہ جو اللہ فیصلہ کر چکے ہیں منت مانو نہ مانو وہ تو ہوگا نا۔
اگر بچے کی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. حولین 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے. جو لوگ قرآن کو پاؤں پہ رکھتے ہیں بے ادبی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. ہم یہاں جاب کرتے ہیں اور اپنے لیڈیز کو حرم میں چھوڑ دیتے ہیں. اکیلے طواف کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی کو رسی باندھ کے طواف کریں؟ عمرہ ہو چکا ہے، حلق نہیں کروایا ہے، ماشاءاللہ حلق بھی کراؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. اگر ہمارے عزیز فوت ہو گئے، بالکل ان کے لیے حج بدل کرو، عمرہ کرو، طواف کرو. جو فتاوی آپ نے لکھا ہے رشیدیہ میں نے نہیں پڑھا، وہ فتاوی لے آنا، میں پڑھوں گا پھر بات کروں گا. جب آدمی نے کتاب ہی نہیں پڑھی، تم نے سمجھا ہی نہ ہو، تم نے بات سمجھی ہی نہ ہو. اگر ہم حضور کے روضہ مبارک پر کھڑے ہوں تو بالکل مخاطب کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جو بھی آپ کو یاد ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، جو آپ کو یاد ہو بالکل خطاب کریں. میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. جتنے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعائیں منظور فرما، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے دروازے سے کسی کو بھی نامراد اور ناکام نہ لوٹا. اگر ہم لوگ عمرے آئے ہیں، اگر اس میں بچی کو ایام آ گئے ہیں تو بالکل وہ اپنے ہوٹل میں رہے، انتظار کرے. جب وہ ایام حیض سے پاک ہو جائے، سادہ پانی سے غسل کرے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، نہ شیمپو استعمال کرے، نہ کوئی میک اپ شیک اپ کرے. سادہ پانی سے غسل کر کے آگے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کاٹے، اپنا عمرہ پورا کرے. زندوں کے لیے کوئی طواف اور عمرہ نہیں ہے، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو نصیب کرے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم اسعدنا فی الدارین اقض عنا الدین. اللہم اسعدنا فی الدارین اقض عنا الدین. اللہم اسعدنا فی الدارین اقض عنا الدین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم انا نسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم التي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما.
یا اللہ ہماری روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین لا تردنا عن بابک خائبین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل علی سیدنا